وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نور بكتابك قلبي واشرح به صدري وانطق به لساني بحولك وقوتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا اشد حبا لله. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے. تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. لائق احترام محترم معزز سامعین، حقوق کی جو جنگ ہے یہ ہر جگہ پہ جاری رہتی ہے. اپنے حق کے لیے لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ میرا حق نہیں مل رہا. آپ کے سننے میں، آپ کے پڑھنے میں یہ چیز عام طور پہ آتی ہے کہ فلاں ملک میں فلاں جگہ پہ اتنے لوگوں نے جلوس نکالا ہے. وجہ کیا تھی؟ حق نہیں ملا. پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ آج ہم ہڑتال کر رہے ہیں جی، آج لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، آج ہم نے جو ہے وہ سڑک بلاک کر دینی. کس وجہ سے؟ ہمارا حق نہیں مل رہا. اپنا حق ہر بندے کو عزیز ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے میرا حق مجھے ملے. اور اگر حق نہ دیا جائے تو جنگیں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے آپ کو باہر نکال دیتے ہیں. تو یہ اپنے حق کے لیے جنگ کرنا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ایک وہ ذات جس نے ہمیں بنایا، جس کے احسانات وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اتنے احسان کیے اس نے، اتنی محبت کی انسان کے ساتھ، اور اس کو خوبصورت ترین بنایا ہے. اس کا بھی کوئی حق ہے ہمارے اوپر. وہ بھی حق رکھتا ہے کہ اس کے حق کو پورا کیا جائے. دیکھیں نا، آپ کسی بندے کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہو، آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے. وہ کہہ رہی اس تعلق کو میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ میرا حق ہی نہیں دے رہے مجھے. آپ میرے ساتھ محبت کے جتنے مرضی دعوے کر لو. آپ کہتے ہو جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن آپ کا حق نہیں دے سکتا. تو اس پیار کو کیا کرنا ہے؟ تو ایک ذات ایسی ہے جس نے ہمارے ساتھ محبت کی انتہا کر دی ہے. ہم نے کبھی جانا اس کا حق کیا ہے؟ اس ذات کا حق بنتا ہے کہ اس کے حق کو بھی جانا جائے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اس نے تمہیں آنکھیں دی، اس نے تمہیں کان دیے، اس نے تمہارا دل بنایا. اتنی نعمتیں اس اللہ نے دی ہیں. اس اللہ کو جب تم سے پیار ہوا تو اس نے ہاتھوں سے تمہیں بنایا. الذی خلقک فسواک فعدلک. جہاں پہ آنکھ لگنی تھی وہاں آنکھ لگائی، جہاں پہ ہاتھ لگنے تھے وہیں پہ ہاتھ لگائے. اتنی محبت، اتنا پیار
کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کے حق کو پہچانا جائے؟ اس کا کیا مطالبہ ہم سے؟ لا نسألک رزقا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم تم سے کھانا نہیں چاہتے کہ مجھے کھانا کھلاؤ، ایسا تو اللہ نہیں چاہتا، بلکہ اللہ کہتا ہے نحن نرزقک، رزق تو میں دیتا ہوں تمہیں، مجھے تم سے رزق نہیں چاہیے، تمہیں پیسہ نہیں تم سے مجھے چاہیے، کیا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کو بنانے کا مقصد یہ میری عبادت کرے، اللہ کا حق ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سمجھانے کا بڑا پیارا انداز ہے۔ ایک دن آپ جا رہے ہیں کسی سواری پہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ فرماتے ہیں یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پہ حق کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن حق اللہ علی عبادی، اللہ کا اس کے بندوں پہ حق یہ ہے کہ تمام کے تمام بندے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، وہ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور پھر اللہ کا حق کیا ہے؟ پھر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ اس بندے کو معاف کر کے جنتوں کا مہمان بنا دے۔ تو اللہ رب العزت کا بھی حق ہے، اس کے حقوق کو پہچاننا اور پھر ان کی پاسداری کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اپنے حق کو تو ہم پہچان لیتے، جی ہمارے اب قانون پاس ہوا، ہمارے کیا حقوق ہیں، اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں، فلاں کے کیا حقوق ہیں۔ ابھی مندر بن رہا ہے اسلام آباد کے اندر، جو کہ انتہائی غلط بات ہے، جس کا دفاع کسی صورت نہیں کیا جا سکتا، لیکن لوگوں نے اس کا بھی دفاع کرنا شروع کر دیا۔ کس وجہ؟ کہتے ہیں جی اقلیتوں کے حقوق نہیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں ان کے حقوق نہیں ہیں، وہ بھی تو مسجدیں بناتے ہیں نا اپنے علاقوں میں۔ بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ اس میں دلائل دے سکتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے علاقے میں کسی دوسرے کا معبد خانہ بنانا یہ ناجائز ہے، لیکن ہماری حکومت کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اور یہاں پہ بھی لوگوں نے دفاع کیا، کہتے ہیں جی حق ہے۔ اقلیتوں کے حقوق یاد ہیں، رب کے حقوق کس کو یاد ہیں؟ کوئی ایسا بھی تو ہو نا، ایسا قانون پاس ہو ہمارے ملک میں، کہا جائے کہ یہاں پہ مسجد کا بل ہم دیں گے، یا فلاں جگہ پہ مسجد ہم تعمیر کروائیں گے، فلاں جگہ پہ جتنے لوگ کھانا کھائیں گے ہم ان کو دیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا بھی کوئی حق ہے نا کہ اللہ کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ یہ مسجد ہم بنائیں گے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو اللہ کے لیے ہوتی ہیں، تو چلو اللہ کی عبادت ہمارا حق ہے، ہم مسجد بنا دیتے ہیں۔ کتنی مسجدیں حکومت چلاتی ہے، لیکن دوسروں کے حق ہمیں یاد ہے، رب کا حق یاد نہیں ہے۔ رب کے ساتھ ہماری محبت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہم نے اس کی محبت کو پیچھے چھوڑ کے دوسری محبتوں کو آگے لے، تو کیا رب اس سے راضی ہو جائے گا؟ اپنے حق کے لیے بڑی آوازیں اٹھائی جائیں، مجھے تھوڑا سا کوئی کچھ کہہ دینا، تھانہ موجود ہے، کچہری، کورٹ، سب کچھ موجود ہے، لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ اپنی جا کے درخواست دائر کر سکتے ہیں جناب میرے اوپر غلط مقدمہ دائر ہو گیا، تو اس کا حق بنتا ہے، اس کو حق دیا جائے، اس کو رہائی دی جائے۔ تو رب کا حق کتنا کو جانتے ہیں، کتنا کو پہچانتے ہیں ہم؟ تو اس بات کو ذرا مختصر آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اللہ رب العزت کا حق کیا ہے اور اس حق کو ہم نے پہچاننا کتنا کو ہے۔ اللہ رب العزت کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں، جن میں ایک میں نے بتا دیا، عبادت کرنا بھی اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جو مین حق بنتا ہے نا، یہ پہلے آتا ہے، عبادت سے بھی پہلے آتا ہے، اللہ کی معرفت۔ اللہ ہے کون؟ آپ جانتے ہیں اللہ کون ہے؟ کسی کو بھی کہا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تمہاری دعائیں کون قبول کرتا ہے؟ جی اللہ کرتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ تم اللہ کو بیان کر سکتے ہو؟ مارکیٹ یور لارڈ، اپنے رب کو بیان کرو، مارکیٹنگ کرو اللہ کی۔ میں نے ایک موبائل بیچنا ہے نا، تو سر اس میں یہ چیزیں ہیں، اس کے اندر اتنی ریم لگی ہے، اس کے اندر اتنی ہارڈ لگی ہے، اس کے اندر یہ کچھ ہے، یہ کچھ کر سکتا ہے، اس کا کیمرہ ایسا ہے، یہ کچھ، کتنی چیزیں ایک سانس میں بندہ بتا دیتا ہے۔ آپ کبھی گاڑی میں سفر کر رہے ہو، بندے نے پھکی بیچے ہیں، پھکی
پیٹ میں درد کی، معمولی سی پھکی، وہ اس کے لیے ایسی مارکیٹنگ کرتا ہے، بندہ کہتا ہے یار لے لو، کمال چیز ہو گئی ہے۔ اتنے الفاظ اس نے یاد کر رکھے ہیں، کیوں؟ اس نے یاد کیا ہے نا، اس کی پروڈکٹ ہے، اس کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے، تو پتہ میں نے بیچنا ہے، پیسے ملیں گے۔ تمہارا رب اللہ ہے، سب کو پتہ جی میرا رب اللہ ہے، اس کی معرفت مارکیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک غیر مسلم کو میں یہاں لا کے کھڑا کر دوں، کھڑے ہو کے جی اللہ کو بیان کریں، ایسا بیان کریں کہ یہ بندہ کہ یار اللہ ایسا ہے، چلو میں ایمان لے آتا ہوں۔ اتنا بیان کر سکتے ہیں رب کو؟ اتنی مارکیٹنگ کرنے کی طاقت ہے؟ معرفت کتنی ہے ہمیں اللہ کی؟ یہ بھی اللہ کا حق ہے کہ اس کو جانا جائے، اس کو پہچانا جائے کہ میرا رب کون ہے، میرا اللہ ہے کیا۔ تو ہم کیا کہیں؟ اللہ بس یہ ہے جی میرا رب اللہ، بس مجھے اس نے پیدا کیا، مجھے وہ رزق دیتا ہے۔ اتنا کو تو سب کو ہی پتہ ہے۔ ایک بچہ پیدا ہو نا، وہ بھی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اسے کو تمہیں کس نے پیدا کیا، اس کی فطرت میں یہ ہے، وہ اللہ کا نام لے گا۔ اور اللہ کا لفظ ہی ایسا پیارا ہے، جس کو نہیں بھی بولنا آتا نا وہ بھی اللہ بولے، گنگے کی زبان سے بھی اللہ نکل جاتا ہے۔ کسی نے وہ بھی جب بولے گا نا، اس کو نہیں بولنا آتا لیکن اللہ کہہ لیتا وہ بھی۔ لیکن اللہ ہے کون؟ اصل یہ ہے، یہ تو سارے جانتے ہیں نا، تو ہمیں اپنے رب کی معرفت کرنی ہے حاصل۔ یہ اللہ کا حق ہے، اس کی ذات کو جانا جائے۔ اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی معرفت، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن آپ کا حق یہ ہے، یہ آپ کو حق بتا دیا، اس پہ ہم کسی وقت بات کریں گے۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اللہ کی صفات کی معرفت کتنی کو ہے ہمیں؟ کتنے بندوں نے ٹھوکریں اس وجہ سے کھائیں، اللہ کی صفات کی معرفت ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کا ہاتھ ہے، بالکل ہے۔ اللہ کی آنکھیں ہیں۔ اب یہاں پہ لوگ کہنے لگے اچھا اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، ویسا ہوگا، ویسا ہوگا۔ صفات کی معرفت یہ ہے کہ صفات کو بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی کیفیت کے بیان کے، تکییف کچھ بھی نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاں اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہوگا، میرے جیسا ہوگا، کسی عورت جیسا ہوگا، کسی جانور جیسا ہوگا، نہیں، کوئی مثال نہیں ہے، بس اللہ کا ہاتھ ہے، ختم۔ کیفیت بیان نہیں کرنی۔ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا، کیسے بیٹھا ہوگا اللہ؟ وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، کھڑا ہوا ہے، کس انداز میں اس کا جو ہے نا عرش پہ مستوی ہونے کا انداز کیا اس کا، مجھے علم نہیں ہے۔ ہاں یہ میرا علم میں ہے، یہ میں مانتا ہوں، میرا ایمان ہے، وہ بیٹھا ضرور ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا اس کی کیفیت کیا ہے۔ صفات کی معرفت، اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس کی صفات میں اور بڑی چیزیں آئی۔ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، یہ بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک بندے کو میں نے مسئلہ بتایا، میں نے کہا اللہ کی صفت ہے بھائی، اس کی قسم اٹھائی جا سکتی؟ وہ کہتے قاری صاحب کیویں؟ اللہ کے علاوہ تو قسم اٹھانی جائز ہی نہیں ہے۔ تو کہا بھائی قرآن، تو صفات کی معرفت حاصل کرنا یہ رب کا حق ہے۔ مجھے دنیا کے علوم سارے یاد ہیں، مجھے نہیں یاد تو میرا رب یاد نہیں۔ یہ بڑی بڑی پتہ کی بات ہے اور بڑی سوچنے والی بات ہے، مجھے میرا رب کتنا یاد ہے۔ ایک ہے اللہ کو ویسے یاد کرتے رہنا، جی اللہ کا میں ذکر بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن اللہ کو میں جانتا کتنا ہوں۔ میرے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے، آپ مجھے جانتے ہو، تو میں کبھی آپ سے کوئی مطالبہ کروں آپ کو، یار بندہ چنگا ہے، اگر بندہ اچھا نہیں ہے آپ کہیں گے اس کی بات نہیں میں نے مانی ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں بندہ چنگا، یار نہیں مان لی ہے۔ رب کی ذات کو اتنا جانو، اتنا پہچان لو کہ آپ کو کبھی حکم ماننا پڑے، آپ کو اللہ وہ ہے بھائی، اس رب کی بات کر رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں ٹال سکتا، اس رب کے سامنے میں قدم نہیں اٹھا سکتا اپنا اگر اس نے روک دیا ہے، کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں، اس کی ذات بہت بڑی ہے۔ کئی دفعہ نا باپ اپنے بچے سے کہا پتر فلاں منڈے نہ پنگا نا، نہیں، اس کا باپ بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ فلاں جگہ پہ، اس کو تم نے چھیڑا نا تو پھر مسئلہ خراب ہو جانا۔ کیوں؟ اس کو یہ جانتا ہے، اور جس کو آپ جانتے ہی نہیں اس کے بارے پھر مسائل بنیں گے۔ اللہ کو اتنا جانے کہ آپ کے دل میں رب کی معرفت اس قدر ہو آپ کبھی برائی کے قریب نہ جائیں۔ دوبارہ سب سے پہلا اللہ کا حق ہی ہے اللہ کی معرفت، اللہ رب العزت کی معرفت کہ اللہ ہے کون، اس کی پہچان کی جائے۔ اور کئی بندوں کو پہچان نہیں ہوتی، اللہ کے بارے ویسے ہی باتیں کر دیتے، اور قرآن نے یہ بھی کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اللہ کے بارے باتیں وہ کرتے ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی، اور یہ ظلم ہے۔ تمہیں اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے اور پھر بات کرتے ہو اللہ کے بارے میں، پہلے پہچان تو حاصل کر لو۔
بھائی میں یہ چیز بیچنے آیا ہوں، یہ اتنے کی چیز لے لو، مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. بھائی یار تو جھوٹ مارنے ہے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، بس ریٹ اتنا. کیوں بھائی کیوں لیں تیری چیز؟ تجھے اپنی پروڈکٹ کا ہی پتہ نہیں ہے. تو رب کی پہچان، قرآن بھی کہتا ہے اللہ کے بارے جب بات کرنی ہے تمہیں علم ہونا چاہیے، تمہیں پتہ ہو ہمارا اللہ ہے کون. اللہ ہمیں اپنی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت کا جو اگلا حق ہے عبادت، معرفت ہوگی تب اللہ کی عبادت ہوگی. معرفت میں ذات کی معرفت بھی ہے، صفات کی معرفت بھی ہے، اس کے حقوق کی معرفت بھی ہے. اور پھر اللہ کی جب معرفت ہو جائے، اچھا میرا رب یہ ہے، اچھا میرا رب ایسا ہے، اب وہ مجھ سے کچھ ڈیمانڈز کرتا ہے، یہ کرنا ہے تو نے، ہاں یہ تو مجھے کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت کو بھی دیکھ لیجئے، اللہ کی آپ سے محبت کتنی ہے، انتہا ہے اللہ کی محبت کی. جب بندے کو پتہ نہیں یار فلاں بندہ بڑا پیار کرتا، اس کی نہیں موڑنی، میں نے اس کی نہیں موڑ سکتا. معرفت بھی ہے، اس کی محبت بھی ہے، دو چیزیں. مجھے معرفت ہے فلاں بندہ بہت اچھا ہے اور وہ مجھ سے پیار بھی بڑا کرتا ہے، سر اس کی نہیں موڑ سکتا. اللہ کی معرفت بھی ہو جائے اور پھر اللہ کی محبت کا ادراک بھی ہو جائے تو پھر اللہ کی عبادت کرنے کا لطف آتا ہے، لذت ملتی ہے انسان کو. اللہ کتنی محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک بزرگ ہیں وہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں اللہ کی محبت کو بیان کرنے کے لیے. کہتے ہیں جب اللہ نے بندوں کو اتنا کچھ دیا دنیا میں، کتنی سہولیات ہے، انسان کا جسم دیکھ لیا جائے تو بہت کچھ ہے اور پوری دنیا اللہ نے دے دی، ہر قسم کی سہولت دے دی. لیکن اللہ کہتا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا تھوڑی سی ہے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. کسی سے محبت ہو نا، اس کو نمازنے کے بعد بندہ کہتا ہے یار انہیں تو میں کچھ دیتا ہی نہیں، کیونکہ محبت ہی اتنی ہے. اللہ کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑی ہے، دنیا کچھ بھی نہیں. حالانکہ دنیا بہت بڑی ہے، دنیا کتنی بڑی، کتنا کچھ اللہ نے دیا، لیکن یہ تھوڑا ہے. جب بندے کی باری آئی نا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو. ذکر کی بات آئی جو انسان نے کرنا ہے، جو ہماری طرف سے بات ہے اللہ نے اس کو کہا یہ بہت زیادہ ذکر. لیکن جب اپنی جو اللہ نے خود چیز دی ہے کہا یہ تھوڑی ہے. یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے اور انتہا ہے اللہ کی محبت کی. قرآن مجید میں اللہ فرمایا یحبونہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. پہلے اپنی محبت کو بیان کیا، پھر بندوں کی محبت کو بیان کیا. اللہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے. بڑی پتے کی اور بڑی پیاری حدیث آپ کو سناؤں، یقین جانے حیرت والی بات ہے. اللہ رب العزت فرمایا اگر کافر کو پتہ چل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی محبت کا اگر کافر کو پتہ چل جائے، اللہ رحم کتنا کرتا ہے، رحیم کتنا زیادہ ہے، تو وہ کافر اس نے جانا جہنم میں ہی ہے، کافر جہنمی ہے، لیکن وہ جب دنیا سے جائے گا نا اس امید سے جائے گا کہ میں جنت میں ہی جاؤں گا. کیوں؟ اس کو پتہ چل گیا اللہ اتنا نہیں، اتنا رحم کرتا ہے، اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے. وہ اس امید سے دنیا سے جائے گا کہ اللہ مجھے ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ پیار ہی بڑا کرتا ہے، اللہ محبت ہی بڑی کرتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے کیسے پیارے انداز میں یا ایھا الانسان، اے انسان، کیسا خوبصورت انداز، ما غرک بربک الکریم، اور تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تو پھر بھی محبت نہیں کرتا، تجھ سے انتہا کر دی محبت کی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور تجھے کوئی بھی ایسی مشقت والی چیز تیرے اوپر نہیں ڈالی جو تجھے پریشان کر دے. نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے. محبت ہے کہ نہیں؟ اور پائن نوکری تے ایک دن ڈیوٹی نہیں کی تھی، تنخواہ کٹے گی، اصول ہے ہمارا. آپ لیٹ آئے ہیں نا، ریڈ لائن لگ چکی ہے، اب اس میں کوئی ہمارے ساتھ سمجھوتا نہیں ہے، آپ کی تنخواہ کٹ جانی ہے. اگر آپ نے کام نہیں کیا تنخواہ کیوں دیں؟ اللہ رب العزت کی محبت دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ صحت ہے، اس کو صحت ملی ہوئی ہے، نفل پڑھتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے، لیکن یہ بیمار ہو گیا. اب بیماری کی وجہ سے یہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، یہ نفل و نوافل زیادہ نہیں پڑھ سکتا. اللہ اتنا اجر اس کو بیماری کی حالت میں، جب یہ نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں پڑھ رہا، اللہ اتنا اجر دیتا ہے جتنا یہ صحت کی حالت میں پڑھتا تھا اس وقت ملتا تھا. اس میں محبت ہے کہ نہیں؟ تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، لیکن مشقت میں نہیں ڈالنا. تم سفر میں ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں. تم اگر
تمہیں بیماری آ گئی ہے، تم روزہ نہیں رکھ سکتے، ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، بعد میں رکھ لینا، کوئی بات نہیں۔ ایسی محبت نظر آتی ہے؟ چلو آج نہیں کام ہو سکا، کل کر لینا، بعد میں کر لینا، اجر اتنا ہی ملے گا، اجر میں کمی نہیں آئے گی۔ تم رکھ ہی نہیں سکتے روزہ، تم ڈیوٹی دے ہی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں، میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے، بس اب بیماری دائمی لگ گئی ہے، مرض مر ہی جانا ہے اس کے بعد، یا پھر بڑھاپا اس قدر آ گیا، کسی کو فدیہ دے دو۔ ایک شخص روزے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا جی میں نے روزے کی حالت میں اپنی ضرورت جو بیوی سے پوری ہوتی ہے وہ کر لی، کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اب اس پہ تو تجھے وہ جرمانہ دینا پڑے گا، دو۔ کہا جی نہیں کر سکتا، میرے پاس نہ روزے رکھنے کی طاقت ہے، نہ کوئی صدقہ خیرات کرنے کی طاقت ہے۔ ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جاؤ یہ تقسیم کر دو، یہی تمہارا وہ کفارہ ہو جائے گا۔ کہا جی اس کا حقدار میرے سے زیادہ کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ جا کے اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو، تیرا کفارہ ہو گیا۔ دین نے کوئی مشقت انسان پہ نہیں رکھی، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، یہ اللہ کی محبت، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر مجھے قیامت کے دن اختیار دے دیا جائے کہ تم چناؤ کرو کہ فلاں بندہ میرا حساب لے، مجھے کہہ دیا جائے جی 4 بندے بیٹھے ان میں تم کس کو کہتے ہو تمہارا امتحان کون لے، بتاؤ۔ کسی مدرسے میں کوئی 4 استاد ہو نا، اسکول میں کوئی زیادہ استاد ہو، تو بچوں کا دل ہوتا ہے یہ استاد امتحان لے لے۔ ہم تو پڑھتے تھے، حفظ کا جب امتحان ہوتا تھا تو ہماری یہ کوشش ہوتی کہ وہ استاد لے وہ ذرا نرم ہے، وہ سوال بڑے آسان کر دے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں قیامت کے دن مجھے اختیار دے دیا جائے بتاؤ کون تمہارا امتحان لے، اگر مجھے کہا جائے تمہاری ماں اور باپ ان دونوں میں سے کو بتا دو کون تمہارا امتحان لے، بتاؤ ماں کتنا پیار کرتی ہے بچے سے، باپ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا ماں اور باپ کا محبت کتنی، وہ تو بہت زیادہ۔ فرمایا میں اس وقت بھی اپنے والدین کو چھوڑ کے یہی چناؤ کروں گا، میرا امتحان اگر کوئی لے تو وہ صرف اللہ لے، کیونکہ مجھے پتا اللہ سے زیادہ کوئی بھی محبت نہیں کرتا مجھ سے، اللہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اتنی محبت، اتنا پیار اللہ کرتا، اتنا پیار کرتا ہے۔ وہ یار دنیا جہان کے گناہ کر کے تم آئے اور ایک دفعہ کہا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ کہتا میرے بندے پھر کیا ہے، تو عاد ہو گیا ہے نا، چلو معاف کر دیا تجھے۔ اللہ جب اتنا پیار کرے پھر اللہ کہتا فَإِنَ تَذْهَبُونَ، اور کہاں جا رہے ہو، اور تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم سے اتنا پیار کرتا ہوں پھر بھی تم مجھے رسپانس نہیں دیتے۔ یار میں اتنا محبت کرتا ہوں تم سے، اتنا پیار کرتا ہوں، میں نے اس کے لیے بڑا کچھ کیا، میں نے اس کو سب کچھ دیا ہے، میری یہ کال اٹھانے پہ راضی نہیں ہے، مجھے یہ ٹائم دینے پہ راضی نہیں ہے، پر رب کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وقت نہیں ملتا میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا میں اللہ کو وقت دے دوں، اللہ کا بلاوا ہے اذان، اللہ کا بلاوا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ جب اتنا پیار کرتا ہے تو بندے تجھے بھی پیار کرنا چاہیے، اللہ کا حق ہے کہ تو بھی اللہ رب العزت سے پیار کر۔ یہ اتنا پیار کرنے والا ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے۔ اب اس رب کی عبادت میں بہت سی چیزیں ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت دل کی بھی ہوتی ہے، تو دل کی سب سے پہلی عبادت محبت ہی ہے۔ میری محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے۔ پہلے میں نے کہا نا رب تم سے پیار کرتا ہے، تمہیں بھی اللہ سے پیار ہونا چاہیے، اللہ سے اتنا پیار، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اشد جو ہے نا، اگر کوئی عربی جانتا ہے تو عربی میں ایک اس میں تفضیل ہوتا ہے، جو سب سے آگے، جو آخری ڈگری ہوتی ہے، سب سے بڑھ کے اگر کسی کو کوئی چیز کا اشد، بہت زیادہ پیار اللہ سے کرتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے اور یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ دل کا تعلق ہے۔ میں زبان سے کہہ رہا ہوں یہ اللہ سے بڑا پیار ہے مجھے، لیکن میرا دل اللہ سے محبت نہیں کرتا تو میں اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، کیونکہ یہ دل کی عبادت ہے، محبت۔ اور دل کی عبادت خوف بھی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے، مجھے خوف آتا ہے اللہ سے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ سے خوف نا دل میں ہوتا ہے، کئی دفعہ بندہ اندھیرے میں نہیں جاتا، ڈر لگتا ہے۔ اب یہ ظاہر نہیں کر، ہاتھوں سے ظاہر نہیں کر سکتا ڈر کو، یہ ڈر دل میں ہے۔ تو دل کی عبادت ڈر بھی ہے، اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت دل سے بھی کی جائے۔ ڈر مجھے کسی اور کا اتنا نہیں جتنا اللہ کا۔ کیمرہ لگا CCTV، میں یہاں پہ چوری نہیں کر سکتا، لیکن اگر یہ نہ لگا ہو، اس پہ پردہ آ جائے میں کر لوں گا،
ڈر آپ کو کیمرے کا زیادہ ہے، رب کا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت حدیث فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، پہاڑوں کے برابر، نماز فرضی بھی، تہجد بھی، نفل و نوافل بھی، پہلی صف کے اندر نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تمام قسم کی عبادت لے کے آئیں گے، لیکن ان کا ایک جرم بہت بڑا ہوگا، اور وہ جرم کیا ہے؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن رب سے نہیں ڈرتے، ساری باتیں کرتے ہیں لیکن جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، تنہا ہو گئے۔ اب یہ تنہائی سے پتا اب کوئی نہیں یہاں پہ، نمازی ہے یہ تہجد گزار ہے، یہ پہلی سب کا نمازی ہے، لیکن تنہا ہوا، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا یہاں پہ۔ اب اس نے کہا مجھے کون دیکھ رہا یہاں پہ، اکیلا ہے، اس وقت اللہ کی حدود کو پامال کر دیتے ہیں۔ تہامہ پہاڑ کا اللہ کے رسول اللہ نے نام لیا، جو کلومیٹرز میں پھیلا ہوا اتنا بڑا پہاڑ، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، انبار لگے ہوں گے، لیکن جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ کے محرمات، جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیے، روکا، ان حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ تمام کی تمام نیکیوں کو مٹی بنا کے یوں اڑا کے ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ جب ڈرتے ہیں تو لوگوں سے ڈرتے ہیں، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، اور کبھی یہ بھی کہا کرو اللہ کیا کہے گا، میرا رب کیا کہے گا، میں نے شلوار رکھنے سے اوپر کر رہی، لوگ مجھے باتیں کریں گے، اور تو ابھی سے صوفی بن گیا، تو نے داڑھی رکھ لی ہے، تو صوفی ہو گیا، تو مولویانہ بہن لگ پہ ہیں، لوگ کیا کہیں گے اور رب کیا کہے گا، تیرا اللہ کیا کہے گا، یہ بھی کبھی سوچا ہے؟ میرا رب وہ تو مجھ سے پیاری بڑا کرتا ہے۔ تو دل میں یہ جب خیال آتا ہے نا، خوف، اچھا یار وہ کیا کہے گا، مجھے ڈر ہے، یہ ڈر ہی ہوتا ہے جو بندہ کہتا ہے وہ کی کہے گا، میں نے فلاں رسم نہ کی تو میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ خوف ہے۔ یہی خوف اگر رب کا ہو تو بندہ کہے بھائی جو مرضی کو کہتا رہے، میرا رب کیا کہے گا، مجھے اللہ کا خوف ہے، کسی اور کا خوف نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، سارے جو پردے وہاں پہ موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اکیلے تنہائی میں ہے، ایک عورت ہے اور وہ بھی دعوت دینے والی برائی کی، لیکن کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کا خوف دل میں تھا، کہا ایسے نہیں کر سکتا، مجھے رب سے ڈر لگتا ہے۔ تو جو رب سے تنہائی میں بھی ڈرے اور عام حالات میں بھی ڈرے، لوگوں سے بھی انسان، لوگوں کے بھی ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن لوگ بعد میں، پہلے رب ہے، پہلے رب ہے۔ اپنی زندگی کا لازم جائزہ لیجئے گا، میں لوگوں کے بڑے حقوق ادا کرتا ہوں، لوگوں کی جو ہے نا میں خوشی کے لیے بڑا کچھ کرتا ہوں، یار فلاں کیا کہے گا، کبھی میں نے یہ بھی کہا اور میرا اللہ کیا کہے گا، میرا اللہ نہ ناراض ہو جائے مجھ سے۔ تو اللہ کا خوف دل میں رکھنا یہ عبادت کی قسم ہے۔ اور پھر امید، یہ بھی عبادت ہے، امید اللہ سے رکھنا، اور امید اور توکل بھی اللہ سے، کوئی بھی توکل کی قسم ہے وہ، یہ ہر چیز ایک ایک ٹاپک ہے، لیکن عبادت کی مختصر قسمیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ امید بندے کو کسی اور پہ قائم ہو جاتی ہے، بس امید ہے جی فلاں بندہ کم کر دے، رب پہ بھی امید ہو، پہلے رب پہ پھر بعد میں لوگوں، رجا، امید تمام اللہ کے، توکل بھی اللہ پہ۔ دعا لسانی عبادت، زبان کی عبادت، دعا زبان کی عبادت ہے۔ دعا کس سے کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب کبھی سوال کرنا پڑے صرف اللہ سے، مانگنا ہے تو اللہ سے۔ ہاں ویسے بندہ کسی دنیا والے سے مانگ سکتا ہے، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی مجھے روٹی کھلا دیں، مجھے فلاں چیز پکڑا دیں، بندے کہتے ہیں لو جی کرو، بیوی کو بھی تو مانگ دے نا، جیسے کسی پیر والی کو مانگ لینے کیا حرج ہے۔ مانگنے کا اصول یہ ہے جو کسی کے اختیار میں ہو اس سے وہ مانگنا، اور پھر وہ زندہ بھی ہو، وہ دے سکتا بھی ہو، وہ سامنے موجود بھی ہو، یہ اصول ہیں، یہ شرط ہے، وہ بندہ سامنے موجود ہے، وہ دے بھی سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، اور وہ زندہ بھی ہے۔ پیر صاحب فوت ہو گئے، قبر میں چلے گئے، دنیا میں وہ کرونا سے نہیں بچا سکے، لیکن جیسے ہی قبر میں گئے اب یہ کرنے والا ہو گیا ہے، اس کی دعائیں اس سے ہو جاتی، مانگنے کے لیے وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ اور کئی جگہوں پہ لوگوں نے رومال باندھے ہوئے، کہیں پہ تالے باندھے ہوئے، توکل ہے ہمیں، ہم یہاں پہ یہ کر جائیں گے نا اللہ ہمیں بیٹا دے دے گا، یہ توکل کی قسم اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ میری زبان کی عبادت میں جب مانگتا ہوں، ابھی ایک اللہ ہدایت نصیب فرمائے، دعوت اسلامی جو الیاس قادری صاحب کی
ان میں تو شرک اتنا زیادہ کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا ہے نا، پتہ نہیں کس نے ان کو جماعت بنا دی ہے. انتہائی غلیظ قسم کا شرک ان میں پایا جاتا ہے. تو ان کا ایک بہت بڑا مبلغ، میں ویسے اختلافی بات نہیں کرتا ہوتا لیکن دکھ ہوتا ہے ایسی بات سے، بہت بڑا مبلغ جو عام طور پہ ٹی وی پہ آتے ہیں، وہ ایک شاید کو اجمیر شریف ہے، وہاں پہ بیٹھے کہتا ہے اجمیر شریف ہماری جولی کو بھر دے، ہماری طرف نگاہ کر لے تو ہمیں دے دے، یعنی اس سے دعائیں مانگ رہا ہے. اتنا بڑا مبلغ ہے ٹی وی پہ بیٹھ رہا. یہ شرک ہے میرے بھائیو، شرک. اور شرک اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا. اللہ کا حق ہے کہ زبان کی عبادت بھی اللہ کے لیے ہو. آپ کی زبان سے جو ہی باتیں نکلتی ہیں آپ پناہ طلب کرتے ہو. میں یہ نہیں کہتا میں فلاں کی پناہ میں آتا ہوں، یا علی مدد میں کبھی نہیں کہہ سکتا. میرا مدد کرنے والا صرف اللہ ہے. زبان سے اگر پناہ لیتا ہے، کئی بندے کہتے نہیں فلاں میرے نالج، فلاں کا جو ہے نا وہ لکھا ہوتا ہے پیچھے گاڑی پہ. 2-3 دن پہلے میں جا رہا تھا، کہیں گاڑی کے پیچھے کتنی بڑی بات لکھی، کہا جو تقدیر میں نہیں لکھا وہ حسین سے مانگ لو. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کو کیا جانا ہم نے؟ ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ رب حق رکھتا ہے. اسی وجہ سے ایسے جو ہے نا وہ غلیظ قسم کے لوگوں کو دنیا میں جینے کی اجازت ہے. ایسے گندے لوگوں کو حکومت بھی کچھ نہیں کہتی، جو دربار اور کبے جبے بنا کے بیٹھے اور اللہ کے حقوق کو پامال کیے جا رہے. اللہ کا حق نہیں ہے کہ اس کو حق کو پہچانا جائے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. عبادت رب کے لیے جو بھی عبادت ہو. تو اللہ رب العزت پناہ فریاد کرنی ہے، غوث اعظم میری کشتی پار لگا دے. اور بھائی کون کشتی پار لگاتا؟ اللہ لگا سکتا. غوث اعظم کا معنی سب سے بڑا فریاد رسی کرنے والا، اور کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے. بتاؤ، جاؤ کسی مریض کے پاس، آج ہی چلے جاؤ، جو بیڈ پہ لٹھا زندگی کی سانسیں پوری کر رہا ہے، اسے کہو بتاؤ تمہیں کس پہ توکل ہے؟ وہ کہے گا مجھے رب پہ توکل ہے. اس وقت اللہ یاد آتا ہے. اور یہ مشرکین بھی کہا کرتے تھے، مشرکین بھی یہ کہتے جب وہ سمندر میں کشتی بھنور میں آتی، کہتے اللہ بچا لے، اب تیرے لیے خالص ہو جائے، خالص تیری عبادت کریں گے. جیسے ہی کشتی کنارے پہ لگتی، کیڑا اللہ، ختم. اب دوبارہ اپنے وہ پیشواؤں کے سامنے جو ہے نا وہ جانا شروع کر دیا. رب کے ساتھ اتنا تعلق ہو کہ اس کے حق کی اتنی پاسداری ہو. آپ پریشانی کی حالت میں تب بھی اللہ، آپ خوشحالی کی حالت میں تب بھی اللہ. میرے بھائیو حیرت ہوتی ہے، اللہ کی قسم حیرت ہوتی ہے. کل شام کے وقت میں ایک جگہ سے آ رہا تھا، تو یہاں بہت بڑا دربار ہے، لینڈ کروزروں پہ بڑے بڑے. میں نے پوچھا بندے سے کھڑے ہو کے، میں نے کہا یہ کون آیا؟ کہتا ہے پیر صاحب آیا. کیا ہے اس کے پاس؟ ایک گدی ہے، ابے کی طرف سے چلی آ رہی ہے. یہ بندہ چاہے شراب پیتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گدی ہے نا. لینڈ کروزر بھائی اس کے پاس اگر پراڈو آ گئی ہے، لوگ دے رہے ہیں نا اس کو، شعور ہی نہیں ہے لوگوں کو. اور یہ ایک مسجد ہے جو مظلوم پڑی ہوتی ہے، ایک مسجد ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے. دربار بن رہا ہے، دربار پہ سارا پیسہ لگائی جا رہے ہو، اور اس مسجد میں رب کا حق ہے. تم یہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے ہو، کسی اور کی نہیں کرتے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اور یہاں بھی تو کچھ اور. کبھی دیکھا کہ مسجد والے کے پاس لینڈ کروزر آ جائے اور مولوی کو تو موٹر سائیکل آ جائے، کہتے ہیں موٹر سائیکل آ کے تو لائیے. رب کا حق نہیں پہچانا ہم نے کہا یہ مسجد پیچھے ہے، دربار آگے ہے، اور دربار کے لیے قانون پاس ہوتا ہے. پاکستان میں مجھے اب کوانٹٹی یاد نہیں ہے کتنے ہزاروں دربار رجسٹریشن ان کی ہو چکی ہے، لیکن اسلام آباد میں توحید مسجد کو گرا دیا گیا. اللہ کے حق کو پہچانا. ہم نے توحید کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی شرک کو اہمیت دی ہے. مندر بن رہا ہے، مسجد مسمار کی جا رہی ہے، مسجد کو ڈھایا جا رہا ہے. یہ دو رنگی ہے میرے بھائی. یہ ہمارا ایمان ہے. جب ہمارے ایمان کمزور ہوں گے تو حکمرانوں کے ایمان بھی کمزور ہوں گے، اور جب حکمرانوں کے ایمان ایسے ہوں گے تو پھر مندر ہی بننے، پھر گردواروں کو جو ہے نا وہ سب کچھ ملے گا. پھر بڑی بڑی یہاں مرزائیوں کا مرکز ہے نا، سڑک بلاک ہو جاتی ہے جمعے کے دن. یہاں کتنے سیکورٹی گارڈ کھڑے ہیں؟ کوئی ہے ایسا؟ ہماری ایمان اتنے کمزور، ہمارا رب سے تعلق ہی بس واجبی سا تعلق ہے. جب کبھی کچھ مانگنے سے چلو یار ہون اللہ کو مانگ لو، پریشانی ہے، جب ختم ہوئی پھر خود غرضی کا تعلق. تو اللہ کے لیے میرے بھائی ساری باتیں فریاد رسی، پناہ طلبی جو بھی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اگر کوئی تمہیں اللہ تکلیف دیتا ہے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. اگر وہ تمہیں خیر پہنچاتا ہے، دنیا ساری مل کے آ جائے، اس خیر کو کوئی تم سے دور نہیں کر سکتا. اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور بدن کی عبادت، نماز میرے بدن کی عبادت ہے، میری نماز ہے، میرا روزہ ہے، طواف ہے، اور یہ تمام قسم کے رکوع ہے، سجدہ ہے.
یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ طواف کسی دربار کا ہو رہا ہے، سیمن شریف میں بھی طواف ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ اللہ کا حق پہچانی، یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ شرک ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ اس کو کبھی معاف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ عبادت مالیہ، صدقہ کرنا، قربانی کرنا، اور اپنی نظر و نیاز دینا۔ یہ نیاز کیا ہے جی؟ فلاں کی نیاز ہے، یہ فلاں کی نیاز ہے، یہ سنتے ہیں آپ؟ فلاں کی نیاز کے بکرا آیا جی، کندی نیاز ہے؟ فلاں بابے کی نیاز ہے، یہ نیاز رب کی، یہ شرک ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی اس بات میں میرے ساتھ بحث کرنا چاہتا ہے، میں یہاں پہ بحث نہیں کرتا، میں دلیل دے سکتا ہوں۔ نظر و نیاز کہہ دیتے نہیں جی فلاں کے نام کی بھی ہو جاتی، ہم 11ویں شریف دیتے، حرج کیا ہے بھائی؟ نام کس کا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بھی، قرآن نے کہا اللہ نے اس کو حرام کیا، انما حرم اللہ حرمت علیکم، اللہ نے حرام کیا اس کو جو غیر اللہ کے نام کا پکارا جائے۔ یہ نظر و نیاز فلاں کے نیاز کی، علی کی نیاز، حسن کی نیاز، حسین کی نیاز، فاطمہ کی نیاز اور فلاں کی نیاز حرام ہے، حرام ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں گھر میں 11ویں شریف کا کھانا آ جائے کیا کریں؟ میں نے کہا ختم کا آ جائے کیا کریں؟ میں کہا بس ختم کا کھا لو، گھر میں ہی آیا نا، کوئی بات نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ ان کی محفل میں شامل نہ ہو اگر تمہارا وہاں پہ مسئلہ ہے، 11ویں کا آئے، وہ پوری دنیا کی سب سے اچھی ڈش ہو، حرام ہے، اس کو ضائع کرو، کیوں؟ کسی کے نام کا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا ہو اس کے حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، وہ حرام ہے۔ تو نظر و نیاز، صدقہ و خیرات، طواف، وقف کرنا، فلاں چیز میں نے وقف کر دی۔ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں میرے سسرال کی طرف سے، وہ کسی گاؤں میں گئے، وہاں پہ دربار دیکھا، اس کی حالت بڑی کمزور تھی، کہتے میں یہاں پہ اتنا پیسہ لگا کے یہاں پہ عمارت تعمیر کروں گا۔ میں نے کہا بھائی یہ پیسہ وقف کس لیے کر رہے ہو؟ اس بابے کے نام کے، انہوں نے کہا جی کرنا ہے، یہ وقف کسی اور کے نام کا ہے، حرام ہے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حقوق جو ہیں ہمیں ان کو سمجھنا ہے، ان کو جاننا ہے۔ اس پہ بڑی لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، ہم توحید پہ انشاءاللہ ایک سیریز چلائیں گے اور اس پہ پوری بات کریں گے، توحید کیا ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھیں گے۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ اللہ کا حق کیا ہے اس کو جانیں، اپنا حق تو ساری جانتے ہیں، رب کے حق کو پہچاننے کی کوشش کریں، پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، لوگوں کی بھلائی کریں، ان کو بتائیں بھائی یہ اللہ کا حق ہے، ایسے نہ کرو، یہ غلط ہے، ایسے نہ کرو، خود بھی جانیں، لوگوں کو بھی شعور دیں، آگاہی دیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے حقوق کو پہچان کر ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ